بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان الله. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه سبحان الله. وتنسأ له في أثره فليسير راهبه سبحان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، زیادہ ٹائم آپ دوستوں کا نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ صرف 2-4 باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر، محمد بدرالدین، محمد اویس، محمد حسن اویس، ان کے والد محترم اور ہمارے ماموں جان حضرت قبلہ مولانا محمد اعظم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اصال ثواب کے لیے ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور بیٹوں نے اپنی باپ کے اصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا. اور نیک اولاد کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اور ان کی دعا سے رب تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو بیٹوں نے اپنی والد کے اصال ثواب کے لیے اہتمام کیا اور یہ اصال ثواب کا سلسلہ کرنا، اس چیز کا رب کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری بارگاہ کے اندر اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب کائنات، تو میرے والدین کے اوپر یوں رحمت فرما اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے. تو حضرات محترم، انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنی زندگی خود نہیں گزار سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اپنی نشو و نما کے اندر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو جب انسان بچپن کے عالم میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے تو اس کی اس ضرورت کو، اس کی اس محتاجی کو پورا کرنے والے والدین ہوتے ہیں اور اس کو، اس کی نشو و نما کرتی ہیں، اس کو پروان چڑھاتی ہیں جہاں تک کہ وہ قوی ہو جاتا ہے. اب ادھر بچہ جو پہلے محتاج تھا اب وہ قوی ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور والدین اس کے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے چلے جاتے ہیں. تو جب معاملہ الٹ ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے تیری خدمت سر انجام دی، تجھے پروان چڑھایا، تجھے انہوں نے جوان کیا، تیری خدمت کی ہے. اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا بڑھاپے کے عالم میں ہیں تو اب تو
ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میری بارگاہ کے اندر ان کے لیے دعا کر کے رب ارحمہما کما صغیرا۔ مولا کریم جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا ہے، مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، طاقتور کیا ہے، مولا کریم میں ان کی خدمت کا صلہ انہیں نہیں دے سکتا تو اپنی بارگاہ سے ان کے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ اور ان کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی درجات کو بلند فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص اپنی والدین کی، جس کے والدین مسلمان ہیں اور وہ شخص اپنی والدین کی خدمت کے اندر صبح و شام حاضر ہوتا ہے، کس نیت کے ساتھ اور کس ارادے کے ساتھ کہ ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر سلام پیش کرے، ان کی بیمار پرسی کر سکے یا ان کی خدمت کے اندر دو چار لمحے جو ہے وہ گزارے، تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس ارادے کے ساتھ ایک مسلمان اپنے والدین کے پاس حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کا اس بندے کے اوپر کرم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس بندے کے اوپر دو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اگر ایک ان میں سے زندہ ہے اس کے پاس وہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس پر ایک جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر والدین میں سے کسی کو ناراض کیا، کسی کو غضبناک کیا تو رب تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا کہ جب تک اس کے والدین اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتی۔ جب تک والدین ناخوش ہیں رب تعالیٰ بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، رب تعالیٰ بھی اس کے اوپر ناخوش رہے گا اور رب تعالیٰ اس وقت راضی ہوگا جب والدین راضی ہوں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ رد الرب فی رد الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد۔ ارے میری امت کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر راضی ہو جائے تو پھر یاد رکھو اپنے والدین کو راضی کر لو۔ جب تم انہیں راضی کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو ان کی ناراضگی کے سبب رب تعالیٰ بھی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ تو رد الرب فی رد الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد، کہ رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی رہتی ہے، بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی بھلائی کا سلسلہ ہو سکتا ہے، نیک سلوک ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، استغفار طلب کرنا اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور دنیا کے اندر انہوں نے رہتے ہوئے کوئی وصیت کی ہے تو ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ اور یہ یاد رکھیے وصیت وہی پوری ہوگی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر والدین نے شریعت کے خلاف کوئی وصیت کی ہے تو اولاد کے اوپر اس کو پورا کرنا نہیں ہے۔ جو شریعت کے خلاف وصیت ہے اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اور اگر شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے وصیت کی ہے تو اولاد کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور جو ان کے عزیز ہیں، دوست ہیں، تعلق والے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کرنا، دوستوں کی
تعظیم کرنا، جن کا اس کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کو برقرار رکھنا اور ان کی تعظیم اسی طرح کرنا کہ جس طرح دنیا کے اندر وہ اپنے والد کی تعظیم کیا کرتا تھا، تو اسی طرح ان کے دوست کی تعظیم بھی کرنا، ان کو ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو وہی عزت اور وقار جو ہے وہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ عمل تم کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارا یہ عمل کرنا ان کے لیے بھلائی جو ہے وہ لکھ دے گا، اور ان کے لیے بخشش کا یہ چیزیں جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی ہو، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو وہی دنیا سے جانے کے بعد بندے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنی اولاد کو جو سب سے اچھی چیز دنیا کے اندر دے سکتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھائے، اولاد کو اچھا ادب سکھائے، ان کی تربیت اچھی کرے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے والدین کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ امارت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب کچھ جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کروایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فقیرانہ کی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، جب دنیا سے جانے لگے تو پاس کچھ نہیں، قرض آپ کے اوپر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے خلافت سنبھالی، آپ نے اتنی دیر تک حکومت کے امور کو جو ہے وہ چلایا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان کر جاتے، ان کے لیے بھی کچھ دنیا کا مال و زر جو ہے وہ اکٹھا کر جاتے، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ در بدر نہ ہوتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ تو آپ نے کیا خوب جواب دیا، اور آج یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی اولاد کو یہ تربیت کریں گے، اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو پھر یقیناً دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کے لیے جو ہے وہ محل بن جائے، کوٹھیاں بن جائے، جو ہے وہ دنیا کا مال و زر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جمع ہو جائے، تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لیکن کبھی انسان نے یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں اور جس طریقے سے جمع کر رہا ہوں، یہ جمع تو ان کے لیے ہوگا، حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جو کچھ اپنی اولاد کو دے دیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو جو کچھ دے دیا ہے، اگر اس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں آئے گا، ان کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اور اگر انہوں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، یعنی میں نے جو ان کی تربیت کی ہے اس تربیت کے مطابق یہ اپنی اگر زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انہیں دنیا کے اندر کوئی پھر غم نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے میری تربیت کے خلاف زندگی بسر کی تو پھر اچھا ہوا کہ میں نے ان کے لیے دنیا کا مال و زر جو ہے وہ جمع نہیں کیا، کہ اگر میری تربیت کو چھوڑ کر دنیا کے مال و زر کے یہ پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈال لیتے ہیں، تو پھر اچھا ہوا کہ میں نے دنیا کا مال و زر ان کے لیے جمع نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور دنیا کا مال یہ ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے، یہ فتنہ ہے اور یہ تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے۔ حضرات گرامی قدر،
عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو جب وہ نیک عمل دنیا کے اندر کریں گے تو دنیا سے جانے کے بعد ان کی نیکی کا اجر ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا. اور اگر ہم صرف دنیا جمع کرنے کے چکر میں پڑے رہے اور اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی تو پھر یاد رکھیے اولاد دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مال و زر سے عشرت دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی تو گزار سکتی ہے، تمہارے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتی، وہ تمہارے لیے ہاتھ بلند نہیں کرے گی، وہ چند دن گزریں گے وہ تمہیں بھول جائیں گے. لیکن اگر تربیت اچھی کی ہوگی تو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے جب دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقیناً تمہیں دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی. رب تعالیٰ تمہاری درجات کو بھی بلند کرے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا کی برکت سے رب تعالیٰ حضرت قبلہ مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور قبر کے اندر انہیں وسعتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر کروٹ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے.